بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش میں مصروف ہیں، تو جب وہ کام ہو جائے تو یہ ضرور سوچنا کہ رضا کس کی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے؟ جواب سنیے، یہ تو انا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عمل انا ہے۔ تو آپ کا عمل کیا ہے؟ وہ انا ہے۔ اگر انا کا عمل نہ کرو تو یہ میرے لیے آپ کی مہربانی ہے، چاہے وہ عمل کامیاب ہی ہو۔ اگر آپ نے وہ عمل اپنی انا کے لیے کرنا ہے تو بہت بہتر ہے کہ پہلے ہی سٹیپ پر وہ عمل وِدڈرا کر جاؤ، وہ نہ کرو۔ اگر وہ عمل کسی کی رضا کے لیے ہے اور وہ رضا والا یہ کہہ دے کہ آپ اس کام کو بس کر دو، تو وہ کام بند کر دو۔ کیا یہ مشکل ہے؟ اب اسے یہ نہ کہنا کہ کل آپ کا حکم اور تھا اور آج اور ہے، یہاں پر بڑا اندیشہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات دور لے جاتی ہے۔ تو یہ دیکھو کہ رضا کس کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو آپ اللہ کے لیے کرو، پھر آپ کوئی فاؤل نہیں کرو گے، پھر اللہ آپ کے عمل میں آپ کے ساتھ شامل ہے۔ اپنی رضا کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو، یہ انا کہلاتی ہے۔ اس لیے اگر حلقے کے حوالے سے میں آپ کو کوئی بات کروں تو آپ میرے کہنے کے مطابق عمل کرو۔ میں آپ کو چھوٹا سفر بتا رہا ہوں کہ اپنی زندگی پہ راضی ہونا سیکھ لو۔ پہلا کام تو یہ کر لو، اپنے گرد و پیش پر فی الحال راضی ہو جاؤ۔ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ جب تک آپ کی استعداد نہیں ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ جب استعداد پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر خود بخود عمل پیدا ہو جائے گا۔ اگر زمین پیاسی ہے تو آپ پرواہ نہ کرو، اللہ سبب بنا دے گا، دریا چل پڑیں گے اور پانی کی پیاس بجھ جائے گی۔ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کے کام اللہ کے حوالے سے آپ دیکھو کہ وہ کیسے انتظام فرماتا ہے، کیسے پیاس بجھاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا عمل بڑا کامیاب ہوتا ہے مگر نتیجہ نہیں نکلتا۔ کتنی مومنٹ بنی مگر کامیاب نہ ہوئیں۔ آج کل کئی جماعتیں ہیں، بڑی کامیاب جماعتیں ہیں مگر نتیجہ نہیں نکلا۔ اسلام کے حوالے سے دیکھو تو افغانستان میں اسلام موجود ہے لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام موجود ہے مگر نتیجہ کیا ہے؟ بنگلہ دیش میں دیکھو، ایران میں دیکھو کہ نتیجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خاص بات ہے اور وہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے خاص بات ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی وجہ سے ابھی تک محفوظ ہو تو وجہ کوئی تو ہے، اور وہ وجہ مجھے معلوم ہے۔ آپ کے ساتھ افغانستان کے مسلمانوں کا سا سلوک نہیں ہوا، الحمدللہ کہ نہیں ہوا۔ ایران کے مسلمانوں جیسا سلوک نہیں ہوا، عراق جیسا سلوک نہیں ہوا۔ ہندوستان کے مسلمان وہ ہیں کہ جس بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں رونے کے لیے، آنسو بھی نہیں رہ گئے، ایک جیسا سلوک بھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ۔ بنگلہ دیش جیسا سلوک نہیں ہوا، آپ ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی حادثہ گزر جائے آپ لوگ توبہ کر کے ٹھیک ہو جاؤ، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ سب مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی ابتلا آ گئی مگر آپ مجموعی طور پر ابھی تک محفوظ ہیں۔ ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ محفوظ رہیں۔ اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے
تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی واقعہ بن جائے گا۔ اس لیے اے صاحبان عقل و بصیرت، آپ اپنے ہونے کا شکر ادا کریں۔ دنیا میں آپ نہ ہونا دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی موجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس شکر کے حوالے سے اپنا کوئی عمل تجویز کریں، اپنا کوئی نیا نام رکھیں کہ آپ اللہ کے سپاہی ہیں یا پھر آپ کون ہیں۔ آپ نے اگر دین کو مانا ہوا ہے تو دل سے مان لو، منافق نہ بننا۔ ایک بات یہ کرنا کہ جس آدمی کو آپ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اس کا ادب دل سے کرنا چاہیے، وہ کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، اور جس آدمی کو اپنے سے کم سمجھتے ہو اس سے محبت ضرور کرنا۔ یہ دو کام ضرور کرنا، کوئی رائیول پیدا نہ کرنا، برابر کے ٹکر آپ نہ لگایا کریں، یا کسی آدمی کو ادب کے ساتھ ایکنالج کر لو، یا پھر کسی آدمی کو محبت سے اکاموڈیٹ کر لو۔ اتنی بات تو مان لو میری۔ سرکار واصف علی واصف، گفتگو 22، صفحہ نمبر 141۔ ہم اسی خیال میں گم، ماضی اور مستقبل سے بے نیاز، بلکہ حال سے بھی بے خبر، اپنے مقصد کو اپنی منزل کہتے ہوئے مسلسل بڑھتے رہتے ہیں، اور کبھی مقصد پا لیا تو صاحب منزل کہلائے، اور اگر مقصد نہ پا سکے تو بھی صاحب نصیب ہی کہلائے۔ ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، تمنا، نیا حاصل، نئی آرزو، نئی منزل، نیا انتشار ہمارا مقدر ہے۔ اس کائنات میں کوئی وجود ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر موجود نہیں رہ سکتا، ہر لمحہ بدل جاتا ہے، ہر لمحہ دوسرے لمحات کو رستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنا مقام بدلتا ہے، موسم بدل جاتے ہیں، ہر شے میں ہمہ وقت تغیر رونما ہوتا رہتا ہے، ہمہ حال تبدیلیوں میں قیام کی خواہش ہی انسانی زندگی کا طرہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ عزیز سامعین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔